السلام علیکم سریٹن میں خوش آمدید. میں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. ہم سب کے پاس بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, وقت بہت کم ہوتا ہے, یا ایٹ لیسٹ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہے. تو اس وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر دوسروں کے لیے کچھ کریں, چاہے ایون اے اسمال ایکٹ آف کائنڈنیس گوز اے لانگ وے. آپ نہیں جانتے کہ کوئی اور کس چیز سے گزر رہا ہے. تو اور اسپیشلی آج کل کے حالات میں کوشش کریں اگر آپ کسی کو راشن خرید کے دے سکتے ہیں تو راشن خریدیں, کسی کو پانی کا گلاس آفر کر سکتے ہیں تو پانی کا گلاس آفر کر دیں. آپ کے گھر میں کچھ بنا ہوا ہے, آپ کسی نیبر کے گھر میں جانتے ہیں زیادہ مصروفیت ہوتی ہے, لوگ زیادہ ہیں, مہمان آئے ہیں, ان کے گھر کوئی اچھی چیز بنا کر بھیج دیں. کوئی اچھی چیز ہے اس کے لیے میٹھا کسی کو بھیج دیں. تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بٹ ڈیفینیٹلی دے گو اے لانگ لانگ وے. تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها صدق الله العظيم. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا جو جس کا اہل ہے اس کو اسی منصب پر مقرر کرنا چاہیے. اور یہاں امانت کا ذکر فرمایا. امانت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی وہ قسم جس امانت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا, یہ بھی ایک امانت ہے. اس کے متعلق بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس امانت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول ہمیشہ بہتر ہوتے رہیں, ہمیشہ گرو کرتے رہیں, اپنی اس گروتھ کو کبھی رکنے مت دیں. لائف میں انسان ہر سٹیپ پر کچھ نیا سیکھتا ہے, بٹ ہمیشہ اس سیکھنے کی کوشش کو, اس ایک پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے. اینڈ ا لاٹ آف دا ٹائمز ان لائف ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سب پتہ ہے, اب ہمیں کسی اور چیز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیر از آلویز روم فار گروتھ, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. خود کو انالائز کریں. کوئی اور شخص آپ کو کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, اس کو سوچیں اس کے بارے میں, اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ بہتر کرتے رہیں. اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کے حوالے سے. جی مریم. جی بالکل. فیصلہ کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی سورج میاں جو ہیں وہ بادلوں کی اوڑ میں چھپ چکے ہیں, تو شہر کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر آبار آلود رہے گا. سورج میاں چھٹی پر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بادل بھی چھا چکے ہیں, اور ہلکی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں جو ہے وہ بھی کمی ہوتی ہوئی محسوس کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 65% ہے, جبکہ ہوائیں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. اور ہوائیں چلنے کی وجہ سے اور سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوڑ میں چھپ چکا ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ بھی بہتر جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت تھا وہ بھی کم ہوا ہے. تو فیصل آباد جہاں گرمی کو محسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, لیکن اب چند دنوں میں جو ہے موسم بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے, درجہ حرارت جو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں چلنے کی وجہ سے فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ بھی بہتر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے, جبکہ موسم اسی طرح سے خشک اور سرد رہے گا. لیکن یہ جو ہوائیں چلنے کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح سے جاری رہے گا, جس کی وجہ سے آئندہ دنوں میں بھی فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بہتر رہے گا. گرمی کا موسم جو محسوس کیا جاتا تھا وہ نہیں ہوگا, لیکن موسم جو ہے وہ بہتر لگے گا. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا فیصل آباد شہر کے موسم کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی موسم تبدیل ہو رہا ہے, اینڈ ایک دفعہ پھر ہم گرمیوں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو یہ بیچ کا موسم ہوتا ہے یہ آئی تھنک اٹس ریئلی گڈ. اور اس میں کوشش کریں اپنا خیال رکھیں, اپنی ہائیڈریشن کا خاص طور پہ خیال رکھیں, اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کریں. اسکن پروٹیکشن
لازمی طور پہ استعمال کیا کریں. اینڈ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سورج کی جو ڈیمیج ہے ریز کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ فوری طور پہ تو پتہ نہیں چلتا, بٹ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اٹس ڈیفینیٹلی ویزیبل. تو ہمیشہ اس چیز کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں. آگے بڑھتے ہیں اپنے آج کے فرسٹ سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ پولیٹیکلی ڈفرینٹ چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہیں ان دا پاسٹ ایئر. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ پولیٹیکلی ہمارے ملک میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں, بیڈ ڈیسیژنز, بیڈ گورننس, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں. اکنامیکل ایشوز اینڈ پولیٹیکل ایشوز پرسسٹنٹلی ہماری لائفس کو, ڈے ٹو ڈے لائف کو, کوالٹی آف لائف, کوالٹی آف ورک, کوالٹی آف سیٹسفیکشن, ہر چیز کو امپیکٹ کرتی ہیں. اسی کے حوالے سے بات چیت کریں گے کرنٹلی کیا ہو رہا ہے اور 2023 میں کیا کوئی چیز بہتر ہو پائے گی. دو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ آج ہمارے اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں, سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. عبدالرحمان آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ مزمل سرور ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, کینڈیڈیٹ فار NA 109 ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عبدالرحمان, جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ پولیٹیکلی ان دا لاسٹ ایئر a lot has happened, اور کچھ چیزیں اچھی تھیں, کچھ چیزیں عوام کے لیے اچھی نہیں تھیں, ہمارے ملک کے لیے بھی اچھی نہیں تھیں. ان الیکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کیا سچویشن ہے کرنٹلی, عوام کس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تھینک یو فاطمہ. دیکھیں پچھلے برس کی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ کوئی اچھا نہیں گزرا. نہ سیاسی صورتحال بہتر رہی, نہ معاشی رہی, اور جو عوام کے لیے کافی برا سال رہا کہ یہاں پر حکومت بھی تبدیل ہوئی. وہ تو خیر ایک آئینی طریقہ کار سے تبدیل ہوئی, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ پولیٹیکلی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتی چلی گئی. اکنامک صورتحال بدتر ہوتی چلی گئی. ضمنی انتخابات آتے رہے مسلسل, ان کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکی. تو یہ سارا کچھ اس سال بھی چلتا رہا. ابھی یہاں پر 2 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. فیصل آباد میں ضمنی انتخابات ہے. اوورال 2 مرحلوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. کچھ عدالت میں ریٹ بھی ہو گئی ہے. پہلے مرحلے 16 مارچ والے تو عدالت نے کہا ہے کہ وہ ابھی نہیں ہوں گے, استعفے واپس ہو گئے. یہ بھی کہا جا رہا ہے عدالت میں چل رہا ہے کیس کہ شاید یہ بھی واپس ہو جائیں. یہاں پر فیصل آباد میں NA 107 اور NA 109 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو یہ NA 107 میں کوئی 14 امیدوار ہیں, NA 109 میں 12 امیدوار ہیں. مزمل ڈوگر صاحب بھی وہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب یہاں پر چند مہینے پہلے جو الیکشن کروایا جا رہا ہے اس سے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اس لوگوں کی دلچسپی اس طرح سے شاید سامنے نہ آ سکے. PDM اس الیکشن کو ویسے بائیکاٹ کر رہی ہے نا, اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی. پاکستان تحریک انصاف جو 2018 میں جیتے تھے وہی واپس حصہ لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ نئے لوگ جو اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں, جیسے ڈوگر صاحب ہیں اور لوگ ہیں, ان کے لیے یہ ایک بڑا جو ہے وہ بہترین چانس ہوگا کہ وہ اپنا جو منشور لے کر پبلک میں جائیں, پبلک کو موٹیویٹ کریں. اور ان دنوں میں کیونکہ پبلک مایوس بہت ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئے دن بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہر چیز کے دام جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. تو اب یہ بڑا موقع ہے لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کہ وہ ان حالات میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ میں موٹیویٹ رکھیں, اپنے لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک لے کر جائیں. تو یہ اس الیکشن کی اگر میں بتا دوں کہ یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں, اسکروٹنی امیدواروں کی جاری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان امیدواروں کے خلاف جو اپیلیں دائر ہوں گی. پھر 1 مارچ کو جو امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی اگر کوئی واپس لینا چاہتا وہ لے لے گا. پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے لیں. 2 مارچ کو حتمی فہرست لگ جائے گی, پھر 19 مارچ کو پولنگ ہوگی. تو ابھی دیکھیں یہاں پر IMF بھی واپس گئی ہے, ابھی ڈیل نہیں ہو پائی تھی, اب ان کے ساتھ ورچوئل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں جب الیکشن ہوتے ہیں مسلسل تو وہ اسٹیبلٹی وہ جو پہلے ہی موجود نہیں ہے وہ نہیں آ پاتی. تو لیکن بہرحال اس الیکشن کا پازیٹیو یہ چیزیں ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس جانا چاہتی ہے. تو الیکشن ہو جاتے ہیں کچھ حلقوں میں, اگر وہ جیت جاتے ہیں اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو اس سے اسمبلی کی کارروائی بہتر انداز میں چلنی شروع ہو جائے گی. اس طرح سے ٹیکسز امپوز نہیں ہو سکیں گے جیسے منی بجٹ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. تو مجموعی طور پر اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلو ہوں گے. مزمل صاحب, آپ کے اوپینین میں کیا ایکسپیرینس تھا کمپین کرتے ہوئے؟ کرنٹلی آپ کو کیا رسپانس ملا ہے عوام کی طرف سے؟ جی ماشاءاللہ رسپانس تو بہت زیادہ اچھا ہے.
ابھی آفیشلی 2-3 دن ہوئے ہیں، ویسے تو ہماری کمپین پچھلے 5-6 سال سے جاری ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، چینج چاہ رہے ہیں کہ بالکل جو نئے لوگ ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ اگر نوجوان اپنے نوجوان کینڈیڈیٹ کا ساتھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی تبدیلی آئے گی. عبد الرحمان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز، اگر ہم 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے اینڈ کس ایسپیکٹ کے ساتھ؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے، پہلے بھی تھی، لیکن پنجاب میں اسپیشلی سینٹرل پنجاب میں کافی انہوں نے لوز کی ہے الیکشن 2013 کے بعد، تو اس طرح سے کھل کھلا کے سامنے نہیں آئی. باقی تمام پروونسز میں ان کی جو ہے وہ میجورٹی ہے یا سیٹیں ہیں. اسی طرح سے نون لیگ کی بات کریں تو یہ ہمیشہ ہی پنجاب میں زیادہ فوکسڈ رہی ہے. سینٹرل پنجاب میں جو ہے ان کی زیادہ میجورٹی رہی ہے، باقی صوبوں سے کم جیتتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے ابھی ایسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے کہ جن کی جو ہر صوبے میں سیٹیں موجود ہے. پنجاب میں تو انہوں نے ون کیا، کے پی کے میں بھی کیا، اس کے علاوہ کشمیر، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان یا بلوچستان میں جو ان کی جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ رہی ہے، پھر اس کے علاوہ سینٹ میں بھی رہے ہیں. تو یہ ابھی موجودہ سچویشن میں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بہتر پوزیشن میں رہی ہے کہ ہر جگہ ان کا اسٹیک ہولڈرز موجود رہے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ یہ رواں برس الیکشن ہونا ہے، تو الیکشن میں عوام کسے ووٹ دیتے ہیں وہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں. 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کو بڑا سرپرائز ملا تھا ہار کے، حالانکہ وہ تو جیت کی امید لگائے بیٹھے تھے. تو ابھی لیکن جو مہنگائی کی صورتحال، جیسے میں نے پہلے نشاندہی کی کہ وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عوام پی ڈی ایم سے کافی متنفر ہے. ان کے لیے بڑا جو مشکل ہوگا الیکشن میں جانا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان ہوگا الیکشن میں جانا. تو یہ اس کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے لیے کوشش بھی اسی وجہ سے کر رہی ہے نا کہ انہیں اندازہ ہے کہ ابھی جو صورتحال، جو مہنگائی چل رہی ہے، جس میں ملک چلانا ان کے لیے مشکل ہوا پڑا ہے، تو ان حالات میں اگر حکومت الیکشن میں چلی جاتی ہے تو وہ سیدھی بات ہوگی کہ الیکشن لوز کر جانا، یا آزاد امیدوار جیت جائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تعداد میں جیتیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایون بہتر پوزیشن میں ہوگی. سب سے زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو پوائنٹس جو ہے وہ نون لیگ کے حصے میں آئیں گے، کیونکہ ایک تو وزیر اعظم ان کا ہے، وزیر خزانہ ان کا ہے. سارے اس جو عدم اعتماد کے پیچھے بھی وہ لوگ تھے یا انہوں نے کامیاب کروائی، میجورٹی بھی ان کی ہے. پھر جتنے بھی غلط فیصلے وہ سارے کے سارے ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں، جس وجہ سے یہ سارا جو نقصان ہے وہ نون لیگ کا ہوگا جو آنے والے الیکشن ہے، چاہے وہ ضمنی ہوتے ہیں. ضمنی انتخاب میں نہ جانے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجاب میں جو اپنی سیٹیں ہار سکتے ہیں. تو ابھی ان کے لیے جو ہے وہ کافی مشکل ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی بہتری ہو چکی ہے عوام میں. اگر آپ کو عوام کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے تو آپ کے لیے کوئی 3 ایسی چیزیں جو کہ نمبر 1 پرائیورٹی پہ ہوں گی ان ٹرمز آف یور ریسپانسبلٹیز؟ ان ٹرمز آف مائی رسپانسبلٹی، آئی تھنک میری نظر میں سب سے پہلے ایجوکیشن، ہیلتھ اور انفراسٹرکچر، یہ 3 چیزیں میری پرائرٹیز ہوں. اینڈ اگر آپ اسپیسیفکلی بتانا چاہیں کہ فار ایگزامپل ایجوکیشن میں کیا ایشو آپ کو لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت عرصے سے نگلیکٹ کیا گیا ہے؟ اگر گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنا رٹا سسٹم، اسے ختم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو چیزیں سمجھ کر پڑھنی چاہیے، نہ کہ صرف آپ ایک رٹا لگائیں اور وہ آگے جا کے اگر آپ دنیا میں آگے نکلنا چاہیں تو پھر آپ کی جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہوں گے. اور یہ مطلب کہ یہ بالکل ایک ایجوکیشنل ٹرم ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور بچوں کو اسکول میں ہی اتنا پڑھا دینا چاہیے کہ انہیں ٹیوشن کی ضرورت نہ ہو. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. اور اگر آپ بات کریں ہیلتھ پہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسپینسریز ہیں جو کہ ہر ڈسٹرکٹ کونسل کی ہیں تو یہ بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ چل رہی ہیں. ان کی جو میڈیسن کا لیول ہے وہ بڑا پیور ہے، لیکن اس میں ہم اور بھی بہتری لا سکتے ہیں. ان کی جو عمارتیں ہیں ان کی بہت زیادہ بلڈنگ کی کچھ تو بالکل ڈیمالش ہو چکی ہیں اور کچھ کی حالت بہت زیادہ خستہ ہے. انہیں بہتر کیا جائے گا تاکہ ہر رورل ایریے میں ہر گاؤں کی جو ڈسپینسری ہے وہ کم از کم اتنی سہولیات ہوں کہ ہر آدمی
اپنی کم از کم ڈور اسٹیپ پہ اپنی یونین کونسل میں کم از کم اپنا جو بیسک جو دوائیاں ہیں انہیں وہ میسر ہو سکے. یہ دو چیزیں. اور انفراسٹرکچر میں یہ ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. مطلب پہلے وہ روڈ بنا دیتے ہیں, بعد میں وہ سیوریج کے لیے اسے اکھاڑ دیتے ہیں. یہ جو ڈپارٹمنٹس کی جو کوآرڈینیشن ہے اسے بہتر کریں گے. عبد الرحمن اگری کریں گے کیا یہ 3 پرائیورٹیز ہونی چاہییں یا آپ کے خیال میں ان کے علاوہ کوئی چیزیں ہیں جو کہ پرائیورٹائز کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, مسائل تو بہت ہوتے ہیں, لیکن یہ جیسے مزمل ڈوگر نے نشاندہی کی, یہ 3 بیسک چیزیں پبلک کے ساتھ براہ راست ہوتی ہیں کہ انہیں تعلیم بھی چاہیے, بہترین تعلیم بظاہر تو موجود ہے لیکن رٹا سسٹم ہے, ہمیشہ کہا جاتا ہے. بہتر تعلیم چاہیے جس میں جو ہے وہ لوگ اگر کسی اور ٹیسٹ میں جاتے ہیں, لیکن جب بھی کمپٹیشن کا ایگزام ہوتا ہے تو یہ تنقید کی جاتی ہے کہ 1-2% رزلٹ آتا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے ایلیبوریٹ نہیں کر پاتے. جو سوال جو ہے وہ صرف ان کو اس کا جواب آتا ہے, وہ اگر امتحان میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ادروائز کچھ اور پوچھ لیا گیا تو وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ 2-3% سے نہیں بڑھ پاتے کسی بھی کمپٹیشن میں اسٹوڈنٹس. تو یہ بڑی خوبصورت نشاندہی ہے. اسی طرح سے ہیلتھ کے مسائل ہیں. دیکھیں جی, پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ جو ہسپتال ہے یہ تو بہت بڑے مافیاز بنے ہوئے ہیں, غریب لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. اور جو سرکار ہے وہاں پر نہ تعلیم پراپر ہے, نہ جو ہے صحت کی سہولیات پراپر ہے. کسی بھی ہسپتال میں جا کے دیکھ لیں, ہزاروں مریض ہوتے ہیں. اگر یہ بیسک ہیلتھ یونٹ جس کی بات کر رہے ہیں مزمل صاحب, اگر اس پہ میڈیسن ملتی ہے, اچھے ڈاکٹر 24 گھنٹے ملتے ہیں, تو یقین مانیں جو بڑے ہسپتال ہے اس میں رش خاصا کم کیا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر مفت جو ہے وہ میڈیسن مل سکتی ہے. اسی طرح سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر پراپر پلان کیا جائے, پلان کر کے کام کیا جائے تو اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹ سے ایک دوسرے کے کام میں بھی نہیں گھسیں گے اور اس کے علاوہ جو سرکار کے اخراجات ہے وہ بھی کم ہوں گے. دیکھیں اتنا بڑا ہیوج بجٹ رکھا ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ہی کام جو ہے وہ 2-3 محکمے کری جا رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ابھی یہ لاری اڈا کی جو سڑک ہے سرگودا روڈ کی بنی ہے, اس کے بعد اس میں سیوریج لائنیں بچھانے کا کام شروع ہو گیا, وہ پھر سڑک اکھاڑ دی گئی. پھر اس کے بعد سوئی گیس والے آ جاتے ہیں. اگر یہی سب کچھ ان کے NOC کے ساتھ ہو کہ جو کچھ آپ نے اگلی 1 سال میں کرنا ہے وہ ڈپارٹمنٹس اکٹھے کریں, اس کی آکشن کریں, جو بھی آکشن ٹھیکیدار آتا ہے اس میں بولی میں, وہ سارے کام اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو اس سے گورنمنٹ کا پیسہ بھی بچے گا اور وہ سڑک کم از کم جو ہے وہ 5 سے 10 سال نکالے گی, جو کہ 6 مہینے بھی نہیں نکال پاتی, کیونکہ وہ اتنی بار اکھاڑ پچھاڑ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر چلنے کے قابل نہیں رہتی. اور جو نیا MP یا MN اس حلقے میں آتا ہے وہ پھر وہ سڑک کے نام پہ کئی کروڑ لے کے آ جاتا ہے اور جو کمیشن کا چکر ہے وہ چلتا رہتا ہے. صرف اسی پر اگر پراپر فوکس کر لیا جائے, بہترین انداز میں کام کر لیا جائے, سرکار نہ صرف یہ کہ اپنا پیسہ بچا سکتی ہے بلکہ جو روز کی ایسے لوگوں کی خواری ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو, اور جو ان کی روڈز ہے وہ بھی بہتر انداز میں رہیں اور سرکار کے فنڈز بھی بچیں. فنڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں مزمل صاحب, اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اگر آپ کو چانس ملتا ہے تو فنڈنگ کے حوالے سے آپ سیکیور محسوس کریں گے؟ دیکھیے جی, اب آپ نے ترقیاتی کام کروانے ہیں تو اس کے لیے فنڈنگ تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب تک یہ نہ ہو پھر تو کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا خاصا اہم کردار ہے فنڈنگ کا, کہ لیکن آپ اپنے فنڈز کو اگر ایک ایماندار آدمی کو بٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس کے ریزرو اتنے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جو بالکل چھوٹے موٹے کام ہیں ہلکے میں ریپیرنس کے, اور وہ جو پہلے ہی سرکار کی چیزیں انہیں پرزرو کرنے کے لیے آپ لگا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات آپ کے لیڈر کی ایمانداری ہے کہ وہ جیسے فنڈز آئیں عوام کا پیسہ عوام پہ لگ جائے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. عبد الرحمن, ہم نے دیکھا ہے ریپیٹڈلی بیڈ ڈیسیژنز, بیڈ گورننس. ہماری اکنامیکل سچویشن کیا آنے والے وقت میں ہمارے جس طرح بات کر رہے ہیں ایجوکیشن, ہیلتھ, انفراسٹرکچر, کیا ہمارے ملک کے پاس اتنے ریزروز موجود ہیں, کیا ہمارے پاس اتنی ویلتھ جنریشن موجود ہے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کر پائیں گے؟ دیکھیے فاطمہ, یہ ابھی ہمارے جو ریزرو ہے وہ تو $3 بلین کے قریب رہ گئے ہیں. باقی نا اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ تو بڑی خطرناک ہے. ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, تو یہ تو بہرحال موجود ہے. لیکن سدا یہ چیزیں نہیں رہتی. 1 سال پہلے جو ریزرو تھے وہ 20 بلین کے قریب تھے, تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں اس میں. لیکن بہرحال پھر بھی یہ ایک
اس طرح سے جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں کہ یہاں پر اسی چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جائے. ہمارے تو بیسک مسائل جو ہے وہ نہیں حل ہو پاتے یہاں پر. ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نہیں نکل پاتے, بجٹ ڈیفیسٹ سے نہیں نکل پاتے. وہ بڑا المیہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو بالکل تھوڑے پیسے رکھے جاتے ہیں. دیکھیں ملازمین جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی پینشنز, ان کی ریٹائرمنٹ, یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے حکومت کے لیے. بجٹ کا ایک حصہ ہمیشہ ہر سال پینشنز پہ نکل جاتا ہے, اور وہ اتنا تگڑا حصہ ہے کہ وہ سارا بجٹ ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ اتنے امپلائیز جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد پینشن لیتے رہتے ہیں, اور وہ 80-90 سال تک جب تک زندہ رہتے ہیں ان کو پینشن دینی پڑتی ہے. تو یہ بہت بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اس کے لیے بھی ان کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کا طریقہ کار بہتر طے کیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے بھی چھٹکارا ملے, یا ان کی رقم کس طرح سے انویسٹمنٹ کی جائے کہ اس میں سے ان کو پینشن دی جاتی رہے. جب ہر سال بڑھانی پڑتی ہے تو پھر وہ بجٹ بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ اس مت میں نکل جاتا ہے. اسی طرح سے دوسرے جو اخراجات ہوتے ہیں سرکار کے بہت زیادہ نمود و نمائش میں گزر جاتے ہیں. سرکاری دفاتر کو فری بجلی دی جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ اگر کٹوتیاں کر لی جائیں, آمدن کے ذرائع بڑھا لیے جائیں, تو اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے کہ جس میں یہی پیسے لوگوں کے ریلیف پر لگائے جا سکتے ہیں. بالکل, اس پر مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں. کرنا چاہے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں ہم نے بات کی. اینڈ فور شور ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کریں, بٹ اس میں کرٹیسزم کا کوئی رول نہیں ہوتا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں, ویل انفارمڈ کریں, تاکہ آپ لوگ اپنے لیے بہتر فیصلے خود کر سکتے ہوں. مزمل, آپ کی ایجوکیشن یو کے کی ہے اینڈ آپ نے 2 سال وہاں پہ اسپینڈ کیے ہیں, فہم کرے. جی جی. کیا ایکسپیرئنس تھا اینڈ دین ڈیسائڈنگ کہ کیا چیز تھی, کیا فیکٹر تھا جس کی بیس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ پاکستان آ کر پاکستانی پالیٹکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جی, میں نے تقریباً 2-3 سال وہاں پہ رہا ہوں. میں نے ماسٹرز کیا تو, لیکن ڈیفینیٹلی میرا ہمیشہ سے یہی تھا کہ میں اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد اپنے ملک ہی واپس جاؤں گا, اور اپنے ملک کے لیے اپنی جو خدمات ہیں وہ اپنے ملک کو دوں گا. اور اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا ادھر آ کے میں نے ادھر جو چیزیں میں نے سوچا کہ واپس جاؤں اور وہ اپنے اس کا امپلیمنٹیشن اپنے ملک میں کروں. یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جب وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے جاتے ہیں تو وہ ان کا زیادہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ میں واپس جاؤں گا اور انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گا. اس وجہ سے میں واپس آ گیا. یہ بات عبد الرحمان, کتنا امپورٹنٹ ہے ہیونگ دا رائٹ انٹینشنز, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم پولیٹیشنز جو اگر آپ دیکھتے ہیں آن اے لارجر اسکیل, ریپیٹڈلی آپ دیکھتے ہیں جو کہ اپنے مفاد, اپنے فائدے کے لیے, اپنے بینیفٹ کے لیے پالیٹکس میں آتے ہیں. ویری فیو پیپل جن کی انٹینشنز الائنڈ ہوتی ہیں عوام کی بہتری کے لیے, اپنے ملک کی پروگرس کے لیے. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان انٹینشن کے ساتھ جو آتے ہیں لوگ, ہم ان کو سپورٹ کریں. دیکھیں فاطمہ, ہمیشہ جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کسی بھی شعبے میں ہو. دیکھیے وہ ان کا کام کرنے کا سٹائل بہتر ہوگا, وہ بہتر انداز میں ڈیلیور کر سکیں گے, اسمبلی میں اچھی جو ہے ان کی حلقے کی نمائندگی ہو سکے گی, وہ لیجسلیشن میں بھرپور حصہ لے سکیں گے. دیکھیں ہمارا یہاں پر MPMNs کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیشن میں دلچسپی نہیں لیتے. اس لیے نہیں لیتے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا. اگر ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے فارن سے تو وہ کم از کم جو ہے لیجسلیشن کریں گے, دلچسپی لیں گے لوگوں کے جو مسائل ہیں. دیکھیں جو MPMNs اپنے اسمبلی میں جا کے بلز پڑھتا ہے, لوگوں کے مسائل میں حصہ لیتا ہے, کویشچن سیشن میں حصہ لیتا ہے, تو وہ کم از کم جو حلقے کے لیے وہ خاصی بہتری لے کے آتا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈز لے کے آتا ہے, یا دوسرے تمام کام جتنے بھی وہاں پر مسائل ہوتے ہیں, ہیلتھ یونٹس بنتے ہیں یا اسکولز کالجز, وہ اسی وجہ سے بن سکتے ہیں کہ اگر وہ ایلیجیبل ہو. اگر وہ پڑھا لکھا نہ ہو, محض وہ اس وجہ سے چلا گیا کہ اس نے پیسہ خرچ کیا, پھر تو اس کا واحد مقصد یہ ہوگا کہ پیسہ پورا کرے. دیکھیں اسمبلی میں انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں اپنے حلقے کی. فیصل آباد کی اگر بات کر لیں تو 4-5 لوگ ہیں جو بولتے ہیں, باقی جو 6-7 MNAs یا جو باقی MPs 15 سے 16 MPs ہیں وہ بالکل بھی اسمبلی میں جا کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. تو یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے.
پڑھے لکھے لوگ جب جائیں گے اسمبلی میں عوام کی نمائندگی کریں گے. اسی طرح سے انہیں اگر باہر کسی ڈیلیگیشن میں بھیجا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ اپنے ملک کی بھرپور انداز میں نمائندگی کر سکتے ہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو وہ چلا بھی جائے تو وہ تو محض سیر کر کے آ جائے گا نا, جو اس کا پرپز ہے وہ تو ختم ہو گیا. تو یہ بہرحال ایک پبلک کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب امیدواروں کی لسٹ ان کے سامنے آتی ہے تو دیکھیں اس امیدوار کا کرائیٹیریا کیا ہے, اس امیدوار نے کتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے, اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس نے کتنا فلرش کیا ہے, اور جو پبلک مسائل ہے اس کو کس حد تک سمجھتا ہے. اگر یہ پبلک اپنے بھی ووٹرز ذمہ داری لے کے ووٹ کاسٹ کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس بار پارٹی سے بالا تر ہو کر یا برادری سے بالا تر ہو کر ووٹ اس بنیاد پر دینا ہے کہ اگلا بندہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں, پھر دیکھیں کتنی جلدی بہتری آتی ہے. آپ کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا اوپینین ہے اس وقت, کیا لگتا ہے ڈیسیجنز یا پالیسیز کو لے کر ہم کہاں پر غلط ہو گئے, کہاں پر ڈی ٹریک ہو گئے؟ دیکھیے جی, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہی 3 سے 4 فائنانس منسٹرز ہیں جو کہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, وہی پالیسیز چلتی ہیں. کوئی نیا چہرہ یا نیا آدمی نہیں آتا کہ جو ایک نئی پالیسی دے اور اس حد تک کوشش کرے کہ ملک جو ہے معاشی بحرانوں سے نکل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں ہمارا جو معاشرت ہے وہ بالکل برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. ہمارے جو ریزروز ہیں بہت کم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہمیں اس چیز پہ بھرپور توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہم سے بہت پیچھے تھے, وہ اس ٹائم ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں. ہمیں اس چیز پہ بالکل بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے, کیونکہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو آپ کا ملک ترقی کرے گا, ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کے پاس جو مرضی ہو, آپ کے پاس اچھا ویدر ہو, آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت ہو, آپ کے پاس آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کی بہت بہتر ہو, لیکن جب تک آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. یہ مین اسٹریم بات ہے وہ صرف اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی اکانومی پہ زیادہ زور دینا چاہیے, اور ہماری جو پالیسیز ہیں پچھلے 4-5 سال سے وہ بالکل بہت زیادہ خراب ہے. ہمیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. آپ کی ایجوکیشن بھی IR اینڈ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں ہے, تو ڈیفینیٹلی اسٹڈنگ دیز سبجیکٹس آف فارن پالیسی اینڈ فارن ریلیشن شپ بلڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے, اور کتنا اس میں ایسپیکٹ ہماری جو کرنٹ اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ہمارے اچھے اسٹرانگ ریلیشن شپس نہ ہونا ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جب آپ کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سب سے پہلے آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے. پھر اس کے ساتھ پورے ورلڈ کے ساتھ, اسپیشلی جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے ساتھ, آپ کی سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو ریلیشنز ہیں ہر لحاظ سے, اکنامیکل, پولیٹیکل, کلچرل اور ریلیجن, ہر لحاظ سے جو آپ کے تعلقات ہیں بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے. کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, جو ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس, مطلب کہ اس کا آپ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ سب سے اہم ہے فارن پالیسی میں. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ اچھی ہوگی تو آپ کے ملک میں ترقی بھی آئے گی. اور جب آپ کسی کے برے وقت میں کسی کے ساتھ آئیں گے, کسی کا ساتھ دیں گے, تو ظاہری سی بات ہے جب آپ پہ کوئی ایسا ٹائم آئے گا تو آپ کے جو دوست ممالک ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے. اس حوالے سے جو آپ کی فارن پالیسی ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. اس کے لیے جب تک قابل لوگ نہیں آئیں گے تو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. عبد الرحمان, سب سے مشکل چیز اس وقت ہمارے ملک میں ان ٹرمز آف فارن پالیسی کیا ایشو ہے, کس طرح اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, فارن پالیسی جب ہم پڑھتے رہے ہیں سلیبس میں تو اس میں سب سے پہلی لائن یہ لکھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے وہ مسلسل نہیں ہوتا, صرف مفادات ہیں جو آپ کے مسلسل ہوتے ہیں, جو آپ نے طے کرنے ہوتے ہیں. تو ہم بدقسمتی سے کبھی بھی اپنے مفادات کی جانب نہیں جا سکے نا. ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے خراب تعلقات ہیں, انڈیا کے ساتھ ہم جو بہت زیادہ ٹریڈ کر سکتے ہیں نہیں کر پا رہے, یہاں پر ہمارا ایران کے ساتھ بہت بڑی ٹریڈ نہیں کر پا رہے, افغانستان کے ساتھ ہمارے کوئی ٹریڈ ریلیشن نہیں ہیں بہت اچھے, کیونکہ وایا افغانستان اگر ہم یہاں پر راستوں کو یوز کرتے ہیں جیسے دوست ممالک کرتے ہیں تو یہ پوری سینٹرل اسٹیٹ تک پہنچنا بڑا آسان ہوگا, رشیا تک پہنچنا آسان ہوگا. صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, ہم کسی سے ٹریڈ نہیں کر پاتے, نہ جو ہماری چیزیں ہیں یا پروڈکٹس ہیں وہ دوست ممالک تک پہنچ سکتی ہیں یا سینٹرل ممالک تک پہنچ سکتی ہیں. تو
تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں ہر ملک کی کسی نہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اس کے باوجود جو ان کی ٹریڈ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تائیوان یا چین کی لڑائی ہو، چین کی یا انڈیا کی لڑائی ہو، یا چین یا امریکہ کی لڑائی ہو، ان تمام ممالک میں چین کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کا جو حجم ہے وہ بلینز ڈالرز میں ہے. جبکہ ہماری جو لڑائی ہے انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ٹریڈ ہم نے روک دی اس کا نقصان سراسر ہمیں ہو رہا ہے. انڈیا کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی تو اکانومی زیادہ بہتر چاہ رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے جو اوپر بیٹھی ہوئے اقتدار میں لوگ، کہ صرف یہ ٹریڈ روک کر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ ٹریڈ ہم نے روک دی، اس کے باوجود ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. تو اگر یہ ٹریڈ چل رہی ہوتی تو کم از کم جو چیزیں تھیں جیسے گندم ہے یا سبزیاں یا دوسری چیزیں، وہ ہم ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں لے سکتے تھے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈالر بنا ہوا ہے. اگر دوست ممالک کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر وہ ہم مقامی کرنسی یوز کر سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں وہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فارن پالیسی میں، جو ہر ملک کے ساتھ جن کے تعلقات خراب ہیں. اگر دوست ممالک کی لسٹ بنانی ہو تو شاید چند ملک ہوں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، ورنہ تمام ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. یورپی یونین جی ایس پی اسٹیٹس اگر واپس لے لے تو یہ ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ ویسے بند ہو جائے. بالکل. اس سے پہلے مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کی پالیٹکس اینڈ اکانومی کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی اگر ہم آج دیکھتے ہیں کرنٹ سچویشن کو تو بہت ہی پریڈکشن کرنا مشکل ہے کسی بھی چیز کو لے کر، چاہے وہ الیکشنز کو لے کر ہو، جنرل الیکشنز کو لے کر ہو، بائی الیکشنز کو لے کر ہو. عبدالرحمان، کیا پریڈکشن کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، حالات خراب ہی ہوں گے، اچھے کی امید تو کم ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. الیکشن ہوگا تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. سبھی کو پتہ ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے وہ 4-5 سال نکالے گی. اس کے بعد دوست ممالک کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو جب تک یہ مخلوط حکومت ہے اور چند دنوں کی مہمان حکومت ہے تو تب تک شاید کوئی اسٹیبلٹی لانا اس طرح سے ممکن نہ ہو. یہ مسائل جو ہی چلتے رہیں گے تو سال کے اختتام پر یا سپتمبر اکتوبر میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں. تو کچھ نئے ٹیکسز تو لگیں گے لیکن جو کاروبار ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، جو منی بجٹ انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں شاید 300 تک چلی جائیں. ڈالر کو تو بریک لگ گئی ہے لیکن یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب ہر چیز پہ اس کے امپیکٹ آ رہے ہیں. سمجھ لیں کہ انہی چند مہینوں میں ہر چیز جو ہے وہ ڈبل نرخوں پر جا سکتی ہے. تو پھر جو پبلک ہے اس کی جو ذرائع آمدن ہے وہ اس حساب سے نہیں بڑھے. نوکری پیشہ لوگ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں تو آنے والے مہینے کافی مشکل ہوں گے. گرمی میں جو بجلی کے بلز آئیں گے وہ لوگوں کی اس بار چیخیں نکلوا دیں گے. ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کیا ڈفرینس آپ کے اوپینین میں ہے ورسز سم ون جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر الیکشنز میں کھڑے ہوتے ہیں؟ جی بہت بڑا ڈفرینس ہے. جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ الیکشن جو ہے صرف اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے. جو پارٹیز کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں انہیں بہت بڑا جو ہوتا ہے پارٹی کے ووٹ کا، کیونکہ ان کا لیڈر بیٹھا ہے، ان کی ایک پالیسی چل رہی ہے. جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے لیے اسے جتنی محنت کرے اسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے مطلب کہ وہ ہر لحاظ سے وہ ہوتا ہے جو خود ہی ہے، مطلب اسے دوسرے کینڈیڈیٹ کی نسبت اس کی ہارڈ ورکنگ، اس کی محنت، اس کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ظاہر سی بات ہے جو اسے اپنے جو وسائل ہیں وہ زیادہ لگانے پڑتے ہیں. جو پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے پاس صرف ٹکٹ ہوتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ہر کینڈیڈیٹ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ سیٹ نکالتا ہے آدمی، وہ ایک آدمی واقعی ہوتا ہے. مطلب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس نے پارٹی کو ٹکٹ کو مات دینی ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی، اس نے لوگوں کو کوئی ایسی باتیں یا سنائی ہوں گی جنہیں عوام بھی سمجھتی ہوگی کہ یہ پورا کر سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انڈیپینڈنٹ سیٹ نکالنا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. اور میں انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں، میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سیٹ نکالوں گا کیونکہ حالات اس لحاظ سے ہیں کہ لوگوں کا جو بہت ساری ایسی عوام ہے جو کہ ہر پارٹی سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. آج سے 2 ماہ پہلے تک ساری جو پارٹیز ہیں بڑی ساری حکومت میں تھی،
اور اگر تھا کوئی اپوزیشن میں تو صرف عوام تھی. تو عوام اس قدر تنگ تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ اب جو آدمی ہمارے ساتھ معاملات اچھے رکھے، ہمارے آ جائے، ہماری خوشی غمی میں شریک ہو، ہمارے مسائل سنے، ہم اسے ووٹ دیں گے. وہ آج یہی لاتے ہیں یہ بائی الیکشن میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اسے بھی ووٹ دے کے اسے بھی ماننا چاہیے. اور یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم لوگوں کے اپنے حلقے کی عوام کو کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. بائی الیکشنز میں عبد الرحمان کیا ایکسپیکٹیشنز عوام کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، عوام کی تو ایکسپیکٹیشنز بائی الیکشن میں وہ سچ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی کیونکہ چند مہینے تو اسمبلی کے رہ گئے، اور ویسے بھی جو پی ٹی اے کے لوگ ہیں پہلے انہوں نے جان بوجھ کے ریزائن کیا، کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ وہ استعفیٰ دیتے، کیونکہ پبلک نے انہیں 5 سال کے لیے بھیجا تھا. اس سے پہلے وہ ریزائن دے کے آ گئے. یا جن حلقوں میں عمران خان جیتے ہیں اب ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کی نمائندگی نہیں ہو رہی. تو یہ تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے امیدواروں کو چنیں جو ان کے ساتھ رہیں، جو ان کی خوشی غمی میں یا 4-5 سال جب بھی اسمبلی چلتی ہے وہ ان کے ساتھ رہیں. ایسے امیدواروں کو چنیں، پھر وہ ان سے توقعات وہ بستہ کر سکتے ہیں. اگر وہ یہاں پر محض ویو کی بنیاد پر ووٹ دے دیں گے کہ اس کی مقبولیت زیادہ ہے، اس پر ووٹ دے دیں گے تو اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا، اور وہ آلریڈی بھگت بھی رہے ہیں. تو یہ پبلک کے لیے بہرحال ایک بڑا اہم چیز ہوگی. میں پھر رپیٹ کروں گا کہ وہ امیدواروں کی لسٹ میں دیکھیں جو ایلیجیبل بندہ بنتا ہے، جو قابل بندہ بنتا ہے، ایجوکیٹ ہے، اس کو ووٹ دیں، نہ کہ جو محض پاپولیرٹی کی بنیاد پر اس وجہ سے نہ ووٹ دے دیں کہ ہمارے جو پچھلی نسل تھی وہ بھی ان کو ووٹ دیتی ہے، یا یہ پرانی پارٹی سے یا فلاں پارٹی سے اس کو ووٹ دینا ہے، یا فلاں برادری سے. ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر محض امیدوار کو جو ہے وہ ووٹ دینا چاہیے. جو بیسٹ امیدوار لگے اسے ووٹ دے. اگر یہ پالیسی ووٹرز لاگو کر دیتے ہیں تو یقیناً اس سے خاصی بہتری آئے گی. عبد الرحمان ایک اور سوال آپ سے، بجٹ کو لے کر کیا اوپینین ہے؟ کیا عوام کے اوپر اور پریشر انکریز کر دینے سے اس وقت کوئی بہتری آئے گی؟ چاہے وہ ہم اکنامکلی بات کرتے ہیں وہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور سوشلی عوام پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ فاطمہ یہ تو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی نا، 170 ارب کے ٹیکسز لگا دیے ہیں. عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. ایک دن میں ہر چیز ڈبل ریٹ پر چلی گئی ہے. مزید جو مہنگائی ہے اس کا امپیکٹ آئے گا. پیٹرولیم مصنوعات شاید مزید اس پہ ٹیکسز لگائیں، 300 تک چلی جائیں. اگر یہ 272 بھی رہتی ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہوں گی. تو پبلک پر جو امپیکٹ آ رہا ہے یہ آئے گا آنے والے دنوں میں. بجلی کی قیمتوں میں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں، یا تمام چیزیں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں ان تمام چیزوں میں تو یہ ڈبل ریٹ پہ چلی جائیں گی. لوگوں کی قوت برداشت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے. محض چند % لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ اور وہ خرچ رہے ہیں، یا گاڑیاں منگوا رہے ہیں، یا اپنے بزنس چلا رہے ہیں. ادروائز جو چھوٹی پاور لومز تھی یا چھوٹے کاروبار تھے وہ تو کب کے جو ہے ان کا صفایا ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید ہو جائے گا. جو پیداواری لاگت ہے، جو لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں، وہ پیداواری لاگت یا لیبر کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے وہ بھی نہیں کر پائیں گے. جو ہماری ایکسپورٹ پہلے ہی ڈاؤن جا رہی ہے وہ مزید ڈاؤن ہو جائے گی. ہر شعبہ اسپیشلی تنخواہ دار لوگ وہ زیادہ جو مسائل کا شکار ہوں گے، کیونکہ ان کی تنخواہ نہیں بڑی ہوگی، وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پائیں گے. اور جو باقی تمام شعبے ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو بلحاظ اپنا شعبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی متاثرین میں شامل ہوں گے. میرے کو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میم چوک سے بات کر رہا ہوں، محمد ریاض. جی بتائیں، کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ جی میں مزمل ڈونگر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایم اے 109 میں امیدوار ہیں انشاءاللہ، تو کیا یہ دوسروں کی طرح ہلکے کی خدمت کریں گے یا ان کا کوئی منشور اور ہے؟ آپ سوال سمجھ پائے؟ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، اگر آپ ہمارے کالر کا جواب دیں. میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقیوں سے آپ مجھے مختلف پائیں گے، اور میں حقیقی معنوں میں حلقے کی خدمت کروں گا، اور باقیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ عوام سے پوچھے بغیر جب مرضی ریزائن کر جاؤں اور جب مرضی دوبارہ الیکشن میں آ جاؤں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقے کی بھرپور خدمت کریں گے، اور انہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. جہاں تک ہو سکے گا حلقے کے جو مسائل انہیں حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مجھے ایک موقع دینا چاہیے، نئے لوگوں کو. شاید اسی طرح نئے لوگ آگے آ جائیں اور ملک ترقی کر جائے. آپ نے اپنے حلقے کی بات کی، آپ کے حلقے میں اسپیشلی وہ کون سے ایشوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت؟ حلقے میں تو بہت زیادہ ایشوز ہیں. ظاہر سی بات ہے
پاکستان کے ہر حلقے میں بہت مختلف طرح کے ایشوز ہوں گے، ہمارے حلقے میں بھی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے حلقے میں سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے. اور یہ جو ڈپارٹمنٹس کی جو کوآرڈینیشن ہے، یہ ہمارے حلقے میں تو بہت زیادہ ان کی بہت زیادہ بری رہی ہے. انہیں بہتر کریں گے. اور اپنے جو ہمارے حلقے میں جو سب سے زیادہ کم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں پلے گراؤنڈز نہیں ہیں. کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے جہاں پہ لوگ جا سکیں، اور اپنے جو پلیئرز ہیں جو گیم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. میرے اپنے گاؤں میں کوئی بھی اسٹیڈیم نہیں ہے، کوئی بڑا پلے گراؤنڈ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں نوجوانوں کے لیے جو ہے کسی قسم کا کوئی ووکیشنل سینٹر بھی نہیں ہے، پلے گراؤنڈز بھی نہیں ہے. یہ 2-3 اہم چیزیں ہیں جو کہ میری پہلی 3 پرائرٹیز بعد یہ چیزیں ہوں گی جن پہ ہم کام کریں گے. عبدالرحمان، اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے کیا ایڈوائز دیں گے مزمل کو؟ دیکھیے، مزمل ڈگر میں جانتا ہوں بڑے سالوں سے محنت کر رہے ہیں. 2018 میں بھی انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا، تب سے لگے ہوئے ہیں، تقریباً 5 سال ہونے کو ہیں. تو یہ اسی طرح سے اپنی محنت جاری رکھیں، اپنے آپ کو ووٹرز کے سامنے منوائیں، اس کو بتائیں کہ ان کے مسئلے کون بہتر انداز میں حل کر سکتا ہے. پھر جو علاقے کے اہم مسائل ہیں ان کو لے کے چلیں، ان کو حل کرنے کی یقین دہانی پبلک کو کروائیں، ووٹرز کا اعتماد جیتیں. دیکھیں، ووٹرز کی جو غمی خوشی ہے اس کو اپنی غمی خوشی بنا لیں. یہ ان کی جو کامیابی ہوگی، کیونکہ یہی ووٹر کو چاہیے ہوتا ہے، پبلک کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نمائندہ ہو ان کا جو ان کے ساتھ بیٹھے، جو ان کے ساتھ چلے. اگر ان کو خوشی ہے اس میں شریک ہو، غمی ہے اس میں شریک ہو. یہ تمام چیزیں نہیں رہنی چاہیے. اس کے علاوہ جو وہاں پر مین لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ عزت کا احترام کا رشتہ ہونا چاہیے، جو بلدیاتی نمائندگان یا ویسے کوئی علاقے کی جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ عزت احترام کا رشتہ ہونا چاہیے. پھر ان کی جو مسئلے مسائل ہیں جو پنچایت وغیرہ اس کو حل کروائیں، ان کے ساتھ ہر جگہ پہ جائیں جو بھی ان کا گورنمنٹ کا پرابلم ہے. تو دیکھیں، یہ انڈیپینڈنٹ بھی جیتیں گے. ان کو آنے والے دنوں میں پارٹیز ٹکٹ بھی آفر کریں گی. جو بھی امیدوار اہم ہوتا ہے، جب بھی سروے ہوتے ہیں اس میں جب نظر آتا ہے کہ یہ امیدوار اتنے % ووٹ لے سکتا ہے تو اس کو پارٹیز کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتی. یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی چھوڑ دیں، امیدوار کو اپنا آپ منوانا پڑتا ہے. اگر مزمل ڈوگر اپنا آپ منوا لیتے ہیں حلقے میں تو ساری ٹکٹس ان کے لیے حاضر ہوں گے. مزمل، آپ کیا کہیں گے اپنے حلقے کے لوگوں کو، کیا میسج دیں گے؟ میرا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ ایک نئے بندے کو موقع دیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میرے حلقے کے جو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے 5 سال میں اپنے حلقے کے لوگوں کی خوشی غمی میں شریک رہا ہوں. ہر جگہ پہ کوئی پہنچے نہ پہنچے، میں ہر جگہ جہاں تک میرے تک بات پہنچتی تھی میں اپنے حلقے کے لوگوں کی خوشی غمیوں میں شامل رہا ہوں. اور جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کے جو مسائل تھے جو میری پہنچ میں تھے میں انہیں حل کرنے کی اپنے تک پوری کوشش کرتا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں تو اسے میں اس کام کو بہتر انداز میں کر سکوں گا. گلاب دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف پولیٹکس اینڈ اکانومی کے حوالے سے تھا. اینڈ فار شور کچھ اس طرح کے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو، ہماری کوالٹی آف لائف کو، ہمارے کام کو، ہماری ایجوکیشن کو، ہماری ہیلتھ کیئر کو امپیکٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بات کی. اینڈ کوشش رہی کہ آپ لوگوں کو ایک کلیئر پکچر دیں ٹو بیس یور ڈیسیجنز آن. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ فیصلہ آپ کا ہے اینڈ ویل انفارمڈ ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، آپ لوگوں کو ویل انفارمڈ رکھیں. آپ اپنے فیصلے کرنے کے لیے کمپلیٹلی اس پوزیشن میں ہو جہاں پر آپ کے پاس ہر طرح سے انفارمیشن موجود ہے. آگے بڑھیں گے اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعے کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری. 2 روپے درجن مہنگے ہوئے ہیں، سستے ہونے کے بعد دوبارہ سے مہنگے ہوئے ہیں. 270 روپے درجن پہ پہنچ چکے ہیں. ایسے آگے بات کریں، پیاز دوبارہ سستا ہوا ہے، 30 روپے سستا ہوا ہے، 190 سے 160 روپے کلو پہ آ گیا. جبکہ سبزی باقی میں تیزی ہے. ادرک تھائی لینڈ 10 روپے مہنگا ہے، 490 سے 500 روپے. لیمو چائنا 15 روپے مہنگا ہوا ہے، 105 سے 120 روپے. پھول گوبھی 4 روپے مہنگی ہوئی ہے، 26 روپے سے 30 روپے. کریلا 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 220 سے 230 روپے کلو.
پھل مکمل طور پر مستحکم دکھائی دیتے ہیں. سیب کالا کلو 270 پہ ہے, سیب سفید 190 پہ ہے, امرود 120, کیلا 170 روپے درجن پہ ہے. موسمی فی درجن 126, مالٹا شکری 126 اور کنو اسپیشل 300 روپے درجن پہ ہے. انگور ٹافی 400, انار کندھاری 390, انار بدانا 585 روپے پہ برقرار ہے. قیمتوں کے اندر فلکچویشن محض اگر دیکھیں اس پورے ہفتے کے دوران ان 5 دنوں کے اندر مہنگائی کا تناسب بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کا تاحال ابھی اثرات آنے باقی ہیں, جبکہ جو اجناس ہیں ان کی قیمتیں بڑھنے سے عام آدمی کی پہنچ مزید جو ہے وہ ناممکن ہوتی دکھائی دے رہی ہے. بلال ملکی تو یہ تھی کہ پہلے اتنی اونچی اڑان تھی کہ بے قابو تھی, اب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے مکمل طور پر. جی بہت بہت شکریہ بلال, اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ریٹس کے حوالے سے. اگر آپ خریداری کرنے چاہ رہے ہیں تو میک شور کریں صرف ان جگہوں سے خریدیں جہاں پر ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے, اور اگر کہیں پر ریٹ لسٹ نہیں لگی ہوئی تو وہاں سے خریداری بالکل مت کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ روپوں کا ڈفرنس زیادہ نہ ہو, لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ کسی کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی غلط کام کریں, اس کو کرتے رہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر آپ کے بیونڈ جو آتا ہے سوسائٹی پر پڑتا ہے, ان لوگوں پر پڑتا ہے جن کے لیے صرف کچھ روپوں کا ڈفرنس ڈز میک این امپیکٹ. ان کے گھر میں چکن بنے گا یا نہیں بنے گا اس پر امپیکٹ پڑتا ہے, اس کا کتنی دفعہ بنے گا اس پر پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اپنا بھی سوچیں اور دوسروں کا بھی سوچیں, اور کہیں پر لگتا ہے کہ ریٹ لسٹ نہیں موجود, کہیں پر اوور چارج کیا جا رہا ہے, وہاں سے خریداری بالکل مت کریں. ہو سکے تو ان لوگوں کو فوری طور پہ رپورٹ بھی کروائیں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں. جمعے کے دن ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے, اسپرچویلٹی کے حوالے سے, ریلیجسنس کے حوالے سے کس طرح سے ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں, ڈے ٹو ڈے لائف میں اسلام کو اور زیادہ شامل کر سکتے ہیں, اپنے مذہب کو اور زیادہ سمجھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, اینڈ ایز این ایگزامپل دوسروں کے لیے ایک اچھی ایگزامپل ہم سیٹ کر سکتے ہیں. آج بھی شب معراج کے حوالے سے بات کریں گے, فضیلت پر بات کریں گے, امپورٹنس پر بات کریں گے. آئی ریممبر کہ اسکول میں جب ہم شب معراج کے حوالے سے پڑھتے تھے تو ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہم کور کرتے تھے, بٹ ایز اے گرون اپ اب ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز میں ایک گہرائی اور ایک ڈیپتھ ہوتی ہے. تو آج کوشش کریں گے کہ شب معراج کی فضیلت کے حوالے سے اور ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں, اینڈ کس طرح سے ہم پریکٹیکلی ایون اپنی زندگی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اور زیادہ انکلوڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ آج ہمارا ساتھ دیں گے. علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسلامی اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. طاہر صاحب, جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ شب معراج کی فضیلت سے ہم شروعات کرتے ہیں, اور پھر شب معراج میں ہی کیا پہلو ہیں جن سے ہم اپنی زندگی میں کیسے پیش آنا ہے, کیسا رویہ رکھنا ہے, وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. آج ہم بات کر رہے ہیں شب معراج کے عنوان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جہاں پر اور بہت ساری فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تعداد اور بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج شریف کا. معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو عرش پہ بلایا, آسمانوں پہ بلایا, جنت کی سیر کروائی, جہنم کے مناظر دکھائے. پہلے جو آپ نے بات کی نا کہ ہر کسی واقعے میں کام میں حکمت اور گہرائی ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرش پہ کیوں بلایا؟ اچھا, یہ جو معراج ہے یہ نبی اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو معراج کروائی ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کروائی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہر نبی کی معراج زمین پر ہے, ہمارے آقا کی معراج عرش بری پر ہے.
ہر نبی کی جو معراج ہے وہ زمین پر ہے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج شریف ہے وہ عرش بری پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کروائی ہے بطور امتحان. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کروائی بطور امتحان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا تحفہ دیا بطور انعام. اچھا، پھر اس میں پہلی حکمت یہ بھی تھی کہ جتنے بھی انبیاء اللہ کے گواہ ہیں وہ نشانیوں کے گواہ ہیں. انہوں نے نشانیاں دیکھیں تو کہا اللہ موجود ہے. اچھا، پھر جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے جنت اور جہنم کا سنا تو انہوں نے کہا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں حکمت یہ تھی کہ کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو صرف نشانیوں کا گواہ نہ ہو، موقع کا گواہ ہو. ایک ہے نشانیوں کا گواہ ہونا. تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی انبیاء ہیں وہ گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے، موقع کے گواہ نہیں ہیں، موقع کے گواہ نہیں ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلایا اس لیے کہ کوئی موقع کا گواہ بھی ہونا چاہیے، کوئی موقع کا گواہ بھی ہونا چاہیے. اور یہاں پر ایک بڑی بنیادی بات میں کر دوں، کسی کو اپنے پاس بلایا جائے تو بلانے کے 3 طریقے ہیں. معراج کا جو سفر ہے، معراج شریف کا، یہ بڑی محبتوں والا سفر ہے، عظمتوں والا سفر ہے، فضیلتوں والا سفر ہے. اس معراج کے سفر میں محبت ہی محبت ہے، جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، عروج ہی عروج ہے. کسی کو اپنے پاس بلایا جائے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ، آپ کسی کو خط لکھ دیں، تار ڈال دیں، کال کر دیں. آج کے زمانے میں کال آ گئی ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں. دوسرا طریقہ کسی کو اپنے پاس بلانے کا یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں، اپنا آپ کوئی نمائندہ بھیج دیں، سفیر بھیج دیں کہ بھئی فلاں بندے کو یہ پیغام دے کے آؤ کہ وہ ہمارے پاس آ جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میزبان آپ خود چلے جائیں، کہیں جی میں آپ کو ساتھ لینے آیا ہوں. معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود لینے آیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، جو اپنے بندے کو لے گیا، جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج شریف کا سفر ہے وہ بیت اللہ سے ہے. اب یہاں پر اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے معراج کے عنوان پر بڑی محبت والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے سفر شروع معراج کا کروایا بیت اللہ سے اور انتہا اس کی اللہ کے عرش پہ ہے. اب سنیں، جب اللہ نے کائنات کو بنایا تو اللہ نے سب سے پہلے بیت اللہ والی جگہ کو بنایا. قرآن کریم میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ جو مکہ ہے نا، مکہ جو بیت اللہ ہے، یہ سینٹرل آف دی ارتھ ہے، یہ زمین کا درمیانی حصہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی ابتدا کی تو بیت اللہ سے کی. اب اللہ کے نبی ابتدا سے چلے اور پہنچے کہاں پر؟ انتہا پر. اب سنیے گا، اب اللہ کا عرش کتنا بلند ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. معراج شریف میں نے کہا نا، معراج شریف کے عنوان میں تو عظمت ہی عظمت اور محبت ہی محبت ہے. اللہ کے نبی عرش پر پہنچے. اچھا، چاند کتنا بلند ہے پتہ کر لیا، ٹھیک ہے جی، سائنسدانوں نے، سرچ کرنے والوں نے پتہ کر لیا. سورج کتنا بلند ہے. اللہ کا عرش کتنا بلند ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ اس لیے بلایا معراج شریف کے موقع پر کہ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جس طرح مجھ اللہ رب العالمین کے عرش کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح عرشوں پہ آنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سفر شروع کیا کائنات کی ابتدا سے اور اللہ لے گیا انتہا پر. کیا مطلب؟ حکمت یہ ملی معراج کے سفر سے کہ کائنات کی ابتدا بھی محمد ہیں، کائنات کی انتہا بھی محمد ہیں، کائنات کے اول بھی محمد ہیں، آخر بھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اور ایک اور حکمت سامنے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بڑی تکالیف دی گئیں، بڑا ستایا گیا. یعنی اللہ کے نبی کی سوشل بائیکاٹ ہو گیا، ایک تو وہ ہوا، دوسرا مکہ والوں نے ہر ظلم و ستم کیا، ہر تکلیف دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے 3 سال سوشل بائیکاٹ رکھا، کوئی ملنا جلنا یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بڑے غمگین ہیں، بڑے غمزدہ ہیں، دل بڑا جو ہے وہ بجھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا لیا، اللہ نے حوصلہ دینے کے لیے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا لیا اور فرمایا میرے محبوب آپ اللہ کے لیے، رب کے لیے صبر کرتے رہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر معراج ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وہ مقام دیا جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا، جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ میں لایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں مجھے لا کر یہ حلق سے لے کر ناف تک میرا سینہ جو ہے وہ چیرا گیا، میرا دل نکالا گیا۔ آقا جی فرماتے ہیں کہ جنت سے سونے کا تشت لایا گیا، ٹرے ٹیپ جسے ہم کہتے ہیں، تشت لایا گیا سونے کا، اس میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھا گیا، اس کو پھر زمزم سے دھویا گیا، اس میں انوارات بھرے گئے۔ اب یہاں پر اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے کہوں گا جو ہمارے سٹی 41 نیوز کے جو ہے وہ ناظرین ہیں، کتنا پیارا منظر ہے، دیکھیں آقا ادھر ہیں دل وہاں ہے، آقا یہاں دل وہاں، حضور ادھر ہیں دل ادھر ہے، سانس بھی چل رہی ہے، نگاہ بھی چل رہی کام کر رہی ہے، آقا خود دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ منظر کسی اور نے دیکھا تو اس نے روایت کیا، نہیں، آقا خود کہتے ہیں کہ میرا دل ادھر وہاں ہے، میں یہاں ہوں۔ یہی تو فرق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، حضور ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک میں مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، دیکھیں عقیدے کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، والدہ کا نام آمنہ ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، چچا کا نام جو ہے وہ حمزہ عباس ہے، ابو طالب ہے، پھپھی کا نام صفیہ ہے، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، حضور کے داماد ہیں، رشتہ دار ہیں، حضور ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو اینک ہے نا، یہ اینک، اس کا جو شیشہ ہے یہ مٹی کا بنا ہے، یہ اینک کا شیشہ مٹی کا بنا ہے۔ اب یہ اینک کا شیشہ جو مٹی کا بنا ہے یہ مٹی جیسا نہیں ہے، یہ جو اینک کا شیشہ مٹی سے بنا ہے یہ مٹی جیسا نہیں ہے۔ اب اس اینک کے شیشے پر کسی دنیا کے کاریگر نے محنت کی تو یہ اتنا چمک گیا کہ یہ آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ لگ گیا، یہ آنکھوں کا نور بن گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان سے پوچھ پوچھ کے اتنا عالی بنایا کہ حضور ساری کائنات کے لیے نور ہدایت بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سینہ ہے اس کو کھولا گیا، دل نکالا گیا، واپس دل رکھا گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سارا منظر۔ اللہ اکبر، یہ فرق ہے نبی اور امتی میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے اللہ نے مسجد اقصی میں لایا۔ مسجد اقصی میں سارے انبیاء موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ وہاں پر حدیث میں آتا ہے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی پہ کھڑا کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، سارے نبیوں کی امامت کروائی۔ اب وہ نماز فجر کی نہیں تھی، وہ نماز ظہر و عصر کی بھی نہیں تھی، وہ نماز مغرب و عشاء کی بھی نہیں تھی۔ اب کون سی نماز تھی؟ علماء نے کافی ساری باتیں لکھی ہیں، مگر میں اپنے ذوق میں کہوں گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو جماعت کروائی نا، یا وہ محبت کی نماز تھی یا وہ تہجد کی نماز تھی۔ حضور سارے انبیاء مقتدی بنے، ہمارے آقا امام بنے، ہمارے آقا امام بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں یہاں پر بڑی بنیادی بات یاد رہے کہ جو سفر ہوا ہے یہ اللہ کے نبی نے اپنے جسم کے ساتھ کیا ہے،
یہ جو جسم ہے اس کے ساتھ بنفس نفیس اللہ کے نبی جو ہے وہ معراج پر گئے ہیں. بعض لوگوں نے کہہ دیا جی خواب تھا، یہ خواب نہیں تھا. کیوں؟ اگر خواب ہوتا تو جو عبد کا لفظ ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ عبد کا لفظ روح اور جسم دونوں پر بولا جاتا ہے. روح اور جسم دونوں پر بولا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے. اللہ رب العالمین نے حضور کو بلندیاں عطا فرمائیں. پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم ہیں استقبال کے لیے، اللہ اکبر. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ ہیں استقبال کے لیے. اچھا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف ہیں استقبال کے لیے. پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس ہیں استقبال کے لیے. اچھا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون ہیں استقبال کے لیے. اسی طرح چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ہیں استقبال کے لیے. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ استقبال کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا معجزہ ہے، یہاں پر میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے معجزے کے بارے میں کلیئر کر دوں. معجزہ کہتے ہیں جہاں ہماری عقل عاجز آ جائے. ہماری عقل کیا آ جائے؟ عاجز آ جائے. یعنی خلاف عادت کوئی ایسا واقعہ پیش آئے. مثال کے طور پر عقل یہ کہتی ہے کہ درخت جڑوں سے نکل کر اپنی جڑوں پہ چل کر ہمارے پاس نہیں آ سکتا. عقل یہ کہتی ہے یہ چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر نہیں جا سکتا. عقل یہ کہتی ہے کہ سورج ڈوب جائے تو ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے. عقل یہ کہتی ہے کہ مردہ بندہ زندہ نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ کام عام بندے کے ہاتھ پر تو نہیں ہو سکتے، مگر اللہ اگر یہی کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر صادر فرمائے تو ہو جاتے ہیں. اس کو معجزہ کہتے ہیں. یعنی عقل عاجز آ گئی نا. عقل کیا ہے؟ اب آگ کا کام ہے جلانا، مگر آگ نے حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ سماعت فرما لیں سننے اور دیکھنے والے، کہ معجزے میں جو ہاتھ ہے، وجود ہے، وہ نبی کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے. حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ سب پر کیا ہے؟ غالب ہے. پھر معراج شریف میں بہت ساری حکمتیں ہیں. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی ہے حکیم. حکیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ پوشیدہ کوئی راز ہے. وہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا معراج کا، جو اللہ کے نبی عرشوں پہ گئے. آگے ہم بات کریں گے کہ حضور نے وہاں جا کر پھر ہمارے لیے کیا ہے، اس میں امت کے لیے کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. اجازت ہو تو بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کہ ہمیں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سجی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے شب معراج کے حوالے سے. اینڈ ہمیشہ فرائیڈے کو ایٹ لیسٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کے حوالے سے بات کریں، ڈفرینٹ قصے جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے، ان کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے. ان کے بارے میں بات چیت کریں اور اوور آل اپنے آپ کو اپنے مذہب سے زیادہ نزدیک لے آئیں. اور کہیں پر اگر ابھی بھی ہماری سمجھ میں کہیں کمی ہے، اینڈ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ امپروومنٹ ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے. تو نئی چیزیں سیکھتے رہیں، اپنے مذہب کو اور سمجھتے رہیں اور زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں. ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں اب جوائن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ محمد منشا سیالوی صاحب موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی شعر ہماری آڈینس کو سنانا چاہیں. بسم اللہ. میں سرکار کی قناعت ہے جو آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز محمد منشا سیالوی صاحب کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لیے ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا اور اتنی خوبصورت آواز میں اتنا خوبصورت شعر ہمارے لیے پڑھا. آگے بڑھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے شب معراج کے حوالے سے. علامہ صاحب ہماری کوشش رہی آج کے فضیلت کے بارے میں بات کریں.
پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں شب معراج کو تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں, کیا سمجھ سکتے ہیں, اور ایک جو ڈیپر مطلب جو ہم سب کو اگر اس سے کچھ ملتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جی معراج کے واقعے سے جو امت کے لیے سبق ہے وہ میں بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کے نبی نے 3 تحفے پیش کیے. اب ان 3 باتوں میں امت کے لیے سبق بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے. اللہ کے نبی نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ کہ یا اللہ جو ہماری زبان کی عبادتیں ہیں وہ اللہ تیرے لیے ہیں. کیا مطلب کہ ایک بندہ مومن کے لیے سبق یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے. التحیات للہ کہ یا اللہ جو زبان کی عبادتیں ہیں وہ یا اللہ تیرے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات یا اللہ جو جسم کی عبادتیں ہیں وہ بھی تیرے لیے ہیں. یہ ہماری زبان کی عبادتیں بھی تیرے لیے, یہ جسم کی عبادتیں بھی تیرے لیے, اور والطیبات یا اللہ جو تو نے ہمیں مال و دولت دیا ہے وہ بھی تیرے لیے ہے. یہ امت کے لیے سبق ہے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ہماری زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے, وہ چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو, وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہو, وہ اسماء حسنہ کا ذکر ہو, وہ کوئی اور جو ہے وہ تسبیحات فاطمہ ہو. یعنی ایک بندہ مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. دیکھیں ہماری امت کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ ہے عروج عرش پہ جانا. ہماری امت کی جو معراج ہے وہ ہے سجدے میں جانا. اللہ اکبر. حضور کی جو معراج ہے وہ تو شاعر نے کہا تھا نا, چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے, چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے, اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, بیت اللہ سے چلے اور خدا کے نور تک پہنچے. یہ حضور کا مقام ہے. اب ہماری جو عزت ہے بندہ مومن کا جو معراج ہے وہ ہے سجدہ کرنا, اور سجدہ میں اللہ رب العالمین سے یہ بندہ سرگوشیاں کرتا ہے. اور تیسرا سبق کیا ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. یہ زبان بھی اللہ کی تعریف کرے, یہ جسم سجدہ اللہ کے لیے, رکوع اللہ کے لیے, یہ جسم اللہ کے سامنے جھکے. اور یہ نماز ہے نا, نماز یہ معراج کا تحفہ ہے, میں آگے بات کرتا ہوں. اور تیسرا اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے, اللہ کہتا ہے تم نے کون سا اپنے آپ سے دینا ہے, تم نے تو میرے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ 3 تحفے پیش کیے, اللہ نے جواباً 4 تحفے حضور کو عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ زبان کی عبادتیں تیرے لیے, جسم کی عبادتیں تیرے لیے, مال و دولت یا اللہ تیرے لیے. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی کہ اے میرے نبی سلامتی ہو آپ کے لیے, نبوت ہے آپ کے لیے, ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اور برکت ہے آپ کے لیے. اچھا یہ تو ہو گیا حضور کے لیے سلامتی. حضور ایک بات مکمل کر لوں, سلامتی ہمارے نبی پاک کے لیے, نبوت نبی پاک کے لیے, اب رحمت نبی پاک کے لیے, برکت نبی پاک کے لیے. تو میرا تصور حضور وہاں بول پڑے یا اللہ مجھے میری امت کے بارے میں بھی عطا کر, یا اللہ مجھے میری امت کے بارے میں بھی دے. تو اللہ نے پھر امت کو بھی محروم نہیں رکھا. اس سے پہلے کہ مزید ہم گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شب معراج کے حوالے سے کچھ رہی کہ نہ صرف فضیلت کے بارے میں بات کریں بٹ پریکٹیکلی کیا سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں. علامہ صاحب بریک میں جانے سے پہلے آپ کو مجھے معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کرنا پڑا تھا, اگر آپ وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہیں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اللہ کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے. جواباً اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی سلامتی بھی آپ کے لیے ہے, نبوت بھی آپ کے لیے ہے,
اور رحمت اور برکت بھی آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ یہ تو ہے میرے لیے، یا اللہ مجھے اپنی امت کے لیے بھی عطا کر، یا اللہ مجھے اپنے غلاموں کے لیے بھی عطا کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں کہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے کچھ ابو بکر صدیق کے لیے بھی عطا کر، یا اللہ مجھے کچھ عمر فاروق کے لیے بھی عطا کر، یا اللہ مجھے کچھ عثمان ذی النورین کے لیے بھی عطا کر، یا اللہ مجھے کچھ مولا علی المرتضیٰ، سیدنا بلال، سیدنا حسین ابن علی، سیدنا حسن ابن علی، یا اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا اللہ ان صحابہ کے لیے، میری امت کے تابعین کے لیے، اہل بیت کے لیے، یا اللہ امت کے فقہا کے لیے، ساری امت کے لیے عطا کر۔ تو اب کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو یہ جو سلامتی ہے یہ تو اس امت کو اللہ نے معراج پر عطا فرمائی۔ پھر معراج کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں عطا فرمائیں، پھر وہ کم ہوتی وہ بڑی تفصیل ہے کیونکہ اب وقت کی قلت ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے، اتنا وقت نہیں ہے، وہ رہ گئی 5۔ 50 نمازیں تھی، کم ہوتی گئی، 5 رہ گئی، مگر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ اے میرے نبی یہ آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں اللہ ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ اللہ نے کیا ہے؟ وعدہ فرمایا۔ یہاں پر جو معراج کا سب سے بڑا تحفہ وہ نماز ہے، ہمیں نماز کی قدر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، حضور کا لایا ہوا تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ تحفہ ہم اپنے پیارے نبی کو دیا ہے اور حضور نے یہ امت کے حوالے کیا۔ دیکھیں ایک بندہ مومن کی جو پہچان اور اللہ کے ہاں عزت ہے وہ نماز سے ہے۔ نماز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ بندے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ دیکھیں شریعت میں اب معراج کا جو تحفہ ہے وہ نماز۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نماز کو نہ چھوڑیں، ہم نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس نماز کے دوران اللہ بندے کو اتنی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ بندے پر اتنی پیار والی نگاہ ڈالتا ہے۔ اگر بندے کو یہ یقین ادراک حاصل ہو جائے، مل جائے کہ اللہ مجھے نماز میں کتنی محبت اور پیار سے دیکھ رہا ہے، تو یہ بندہ قیامت تک سلامی نہ پھیرے۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ قیامت تک سلامی نہ پھیرے، یہ حالت نماز میں رہے، نماز میں رہے۔ دیکھیں باغی بن کر جینا کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ کا نافرمان بن کر جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں سے منہ پھیر کر جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس طرح درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، اس طرح بندہ مومن کی پہچان اعمال سے ہوتی ہے۔ شریعت میں جو چیز سب سے پہلے فرض ہوئی وہ علماء نے لکھا ہے نماز ہے، اور قبر میں جو سوال ہوگا پہلا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو معراج شریف کا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ نماز کے اندر کبھی بھی مسلمانوں کو سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر معراج کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو پچھلے 10 سال تکلیفیں ہیں، ظلم ہے، ستم ہے، پتھر مارے گئے، تانے دیے گئے، نعوذ باللہ ساحر مجنوں دیوانہ کہا گیا، سب کچھ ظلم ہوئے، حضور نے صبر کیا۔ تو پیغام کیا ہے کہ جب بندہ صبر کی انتہا کر دیتا ہے عرش والا رب اجر کی انتہا کر دیتا ہے۔ کیوں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں ہے۔ باقی بالخصوص میں اپنے تمام سٹی 41 نیوز کے دیکھنے والے جو ہیں، سننے والے، ان سے گزارش کروں گا کہ اب دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا کیا ہے؟ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمیں دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک تو بڑا کڑا وقت ہے امت مسلمہ پر،
جو ترکی میں ہوا آپ دیکھ لیں، ترکی کے مسلمان بڑی مصیبت میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، شام کے مسلمان ہیں. تو یہ جو آ رہی ہیں نا آگے فضیلت والی راتیں، شب معراج ہے، شب بارات ہے، شب قدر ہے، ہمیں تو ان راتوں میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو مہینہ ہے نا رجب کا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب آتے ہی حضور رمضان کا تذکرہ شروع کر دیتے. جب رجب آتا، ہم تو وہ مومن ہیں گے نا، ہم رمضان سے 1-2 دن پہلے ہمیں افراتفری مچی ہوتی ہے، رمضان آ گیا. اللہ کے نبی رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب میں حضور رمضان کے تذکرے، رمضان کی باتیں، رمضان کی فضیلتیں. تو ایک تو شب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود زیادہ پڑھا جائے. وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو ہمیں نہیں بھولے، مدینہ میں ہمیں نہیں بھولے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا معراج شریف والی رات اللہ کے نبی عرش پر جا کر بھی امت کو نہیں بھولے، ہم غلاموں کو حضور نہیں بولے. اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے بھی زیادہ پڑھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمارے بڑے محسن حضور ہیں، ہم پر احسانات حضور کے ہیں. درود کے بارے میں آخری بات کروں گا. درود اس لیے بھی پڑھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے کہ اے بندے نماز تو پڑھ، روزہ تو رکھ، حج تو کر، زکوٰۃ تو دے، جہاد تو کر. اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، دعوت، تبلیغ، یہ سارے کام تو کر، میں اللہ نہیں کروں گا. مگر جب میرے نبی کا نام آ جائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا جب میرے نبی کا نام آ جائے اس پر تم بھی درود پڑھو، میں اللہ بھی درود بھیجوں گا. اللہ اکبر. ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود زیادہ پڑھا جائے، امت کے لیے دعائیں زیادہ مانگی جائیں. اور معراج شریف کا خاص پیغام، حکمتیں تو میں نے شروع میں عرض کر دی ہیں. ایک تو نماز میں سستی نہ کی جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے نا، اس دین کو بھی پڑھا جائے. آج مسلمانوں کو دین کے بارے میں شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہیں، جو حضور کی سیرت طیبہ ہے، یہ آج کا مسلمان اس سے بہت زیادہ دور ہے. جتنے حضور کے قریب ہوں گے اتنے اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جائیں گے. علامہ صاحب، اگر ہم آج کے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں، ہماری عوام کو کیا تجویز دیں گے؟ شب معراج کے دن رمضان بھی آنے والا ہے، اب سے لے کر رمضان تک کوئی خاص عبادات، وظیفے جو ہم کر سکتے ہو؟ دیکھیں، جو خاص وظائف کی بات ہے، پہلے یہ امت نماز پر تو آئے نا، وظیفہ تو اگلا درجہ ہے، وظائف پڑھنا وہ تو اگلا درجہ ہے. سب سے بڑا ہمارے لیے وظیفہ نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہمارے. میں تو جتنے بھی میرے تعلق والے ہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں بھی سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. سب سے بڑا وظیفہ قرآن کریم کی کیا ہے؟ تلاوت ہے. وظیفہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ درود پڑھنا ہے. باقی ان راتوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ کے سامنے توبہ کی جائے، اور آئندہ اللہ سے یہ توبہ کی جائے کہ یا اللہ جو ماضی میں گناہ ہو چکے وہ معاف کر دے، آئندہ یا اللہ تیری اور تیرے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ سب کے لیے پیغام ہے. اگر امت اعمال پہ آ جائے گی، دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، جس طرح کے اعمال اوپر جائیں گے نا، اسی طرح اوپر سے فیصلے بھی نیچے آئیں گے. اچھے اعمال جائیں گے تو اللہ کے ہاں سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے، برے اعمال اوپر جائیں گے تو اللہ کے ہاں سے پھر فیصلے بھی ویسے آئیں گے جیسے حالات آپ کے سامنے. آج کے پروگرام میں یہی کوشش ہے، اسپیشلی اس سیکشن میں، کہ جمعے کا دن ہے، اینڈ جہاں پر ہر روز ویسے تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ویسے تو ہمیں ہر روز کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوں، اپنے مذہب سے نزدیک ہوں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں. بٹ ہمیشہ کچھ مقررہ دنوں میں
یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اگر آپ پہلے ہی 90% آپ پہلے ہی فوکس کر بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، تو کچھ ایکسٹرا 10% کر لیں اس دن. چلے 10% نہیں ہوتا، 5% ایکسٹرا کر لیں، بٹ اس ایک پروسیس کو ہمیشہ جاری رکھیں، اور اپنے بچوں کے لیے اسپیشلی ایک اچھی ایگزامپل کو ہم سیٹ کر پائیں، اپنے نیکسٹ جنریشنز آف پاکستانیز کے لیے ہم لوگ کچھ بہتر کر پائیں. اینڈ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آگے بھی اسی طرح سے کرتے رہیں، آگے بھی ہم آپ کو جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.